زبان سے نہیں کر رہا ہے، اس کو ایک اس کی ذات کے اوپر توکل ہے، اس کو ایک اس کی ذات کے اوپر مان ہے۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں گے۔ وہ اس مان سے اس اندھیرے میں روشنی کی بات کرتا ہے، دیے کی بات کرتا ہے، مشل کی بات کرتا ہے۔ شاید اس کی باتوں سے، شاید اس کے معاملات سے یہ جو بے یقینی کی کیفیت، یہ رب شاید ہٹا دے، یہ رب شاید پلٹ دے۔ لیکن اگر ہم سمجھیں گے، اگر ہمیں یقین ہوگا، اور اگر یقین ہمارا کمزور ہے تو پھر گاڑی میں بیٹھیں گے تو بے یقینی ہوگی کہ ابھی کوئی گاڑی ٹھوک، کوئی لباس پہنیں گے تو ایک احساس کمتری ڈیولپ ہوگی کہ کہیں سے پھٹ نہ جائے، کہیں سے خراب نہ ہو جائے۔ کھانا بھی اگر کھائیں گے تو اس کے اندر بھی وہم آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب یقین کے ساتھ چلنا شروع کریں گے، مثبت انداز سے، پازیٹیو وے سے، پھر آپ کے ہر کام میں رب کی طرف سے برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ پہلے یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب انشاءاللہ اس کام میں نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اس کام کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تو پھر وہی یقین آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ نیگیٹو یقین ہے، یہ نیگیٹو سورس ہے، یہ جو کھلا دشمن ہے اس کی طرف سے وار ہوتا ہے۔ کھلا دشمن سب کو پتہ ہے کون ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کچھ دشمن ہمارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی گھر کے اندر دشمن ہوتے ہیں، کوئی باہر دشمن ہوتے ہیں۔ ایک کھلا دشمن کو رب نے قرآن کے اندر کلیئر کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی اگائی ہے کہ ہمیں اپنے کھلے دشمن کا علم رب نے وقت سے پہلے دے دیا۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سجن کون ہے اور دشمن کون ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنا، ہمیں اس بات کے اوپر بھی یقین کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ سے وہ وار کر سکتا ہے، وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ مینٹلی طور پہ ہر وقت ہم پریپیئر رہیں، جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں، روحانی طور پہ بھی اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں۔ کوئی ایسا لفظ نہ نکلائے، کوئی ایسی بات نہ ہم ادا کر دیں جس کی پکڑ ہمیں ہو، جس کی گرفت ہم پر ہو۔ یہ تمام فیکٹرز کو جب آپ سمجھیں گے، تمام فیکٹرز کو جب آپ دیکھیں گے، پھر یہ جو لفظ ہم کہتے ہیں یقین نہیں آتا کہ وہ اس طرح کر جائے گا۔ عموماً سلائڈز چلتی ہیں مختلف نیوز چینلز کے اندر، بھائی نے وہ قتل کر دیا، بے ساختہ اندر سے چیز نکلتی، یقین ہی نہیں آتا۔ کیسے لوگ ہیں، کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جناب، سوچئے، ایک تھنک ہے۔ یہ جب سوچ شروع ہوگی نا کہ ہر چیز ہو سکتی ہے، پھر یہ جو یقین ہے یہ کرنا تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ جب تک نہیں مانیں گے وہی حالت رہے گی بے یقینی والی۔ کچھ معاشرے میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے انسان کے اوپر، یا ایک ایسا مقام انسان کے اوپر آ جاتا ہے جس میں ججمنٹ، یہ ڈسیور، وہ بھی بے یقینی میں بدل جاتی ہے۔ پھر وہ مشاورت کی طرف آتا ہے۔ کوئی دو لوگوں سے مشاورت کی، کہیں 4 سے، کہیں 6 سے، کہیں 8 سے، وہ بجائے کام صحیح ہونے کے مزید اور بے یقینی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف یقین سے ہی ہے، اور جب یقین کنفرم ہو جاتا ہے، یقین کی آپ تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں اس بات کی ہمیں یقین ہے کہ موت برحق ہے، ہاں ہمیں اس بات کی یقین ہے کہ رات کا یا دن کا یا رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہاں ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ رب اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ جب یہ 10-12 پوائنٹ یقین کے ساتھ آپ لائف کا ایک ٹول باکس بنا لیتے ہیں، اس کے اندر رکھ لیتے ہیں، پھر آپ کا جو یقین کا درجہ، پھر جو آپ کے یقین کا ایک سٹیٹس، یہ خود بخود ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، آگے کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے۔ یقین کی بات ہوتی ہے، یقین کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ مٹیریل کون سا ڈال رہے ہیں۔ بھئی آپ کو یقین ہے کہ آپ کی بچی یا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اب اس کے اندر مٹیریل کیا دے رہے ہیں آپ، یہ بھی چیک کرنا ہے نا۔ اس مٹیریل کے اندر تو نہیں کوئی 2 نمبری کام، اس مٹیریل کے اندر تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس سے بچے آگے جو بڑھیں گے پڑھنے کے لیے ان کے لیے پرابلم آئے۔ یہ جب تمام چیزیں آپ سمجھیں گے، پھر یہ نقطہ یا یہ لفظ شاید آپ کی زندگی سے ختم ہو سکے کہ نہیں جی یقین ہے اس کی ذات پر، وہ رسوا نہیں ہونے دے گی، یقین ہے اس کی ذات پر، وہ ہمیشہ خیریت والا کام کرے گی۔
یقین ہے اس کی ذات پر کہ جب بھی اس نے کیا اچھا ہی کیا ہے، اور جب بھی وہ کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے، ہم ہی اپنے لیے برا کرتے ہیں۔ رکھیں گے بات کو جاری۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم جناب۔ جہاں زیب ہو رہا ہوں جی، اسلام آباد سے جی جان زیب صاحب۔ سر آپ کا ٹاپک بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ، یقین کے اوپر۔ تو میں سے مختصر یہ بات کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے آپ پر انالائز کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ ایک خدا ہے، جی سر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا اونچا اللہ کو بولیں بھی گے، دیکھا، تھوڑا اونچا بولیں گے سر۔ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا اور سرکار کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے بے شک، اور نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی سر۔ بیسک پوائنٹ کہ جو یقین ہے وہ پیدا خدا رحمان کرتا ہے، جی۔ لیکن یہ پیدا بھی اسی کی کرم سے ہوتا ہے، نمبر ایک۔ جی نمبر دو، ہم جب سوچتے ہیں کافی یقین کرتے ہیں جی کہ ہماری والدہ ہمیں کھانا دے گی یا جی۔ ہمارا ملازمت جو بھی ہے، ہاں جی یقین ہوتا ہے کبھی کہ دیر چاہے آئے یا ناشتہ آ جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں خدا رحمان سے یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے راستے کھولے گا، جی زندگی کے جو پہلو ہمارے جو دکھی ہیں یا پریشان ہو سکتے ہیں اس میں ہماری بدقسمتی یقین ہے، جی۔ کیونکہ سارے کے جو بیسک فیکٹر ایک ہی ہے کہ ہم صرف دین سے دور ہیں اور اچھی تعلیمات سے دور ہیں۔ سر بات کریں تھینک یو سر، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی یقین کی، پانی پینا بھی ضروری ہے۔ یقین کریں یا نہ کریں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر۔ کچھ اپنی زندگی کے واقعات یہ بتانا چاہوں گا، شاید ہو سکتا ہے اس سے یقین کا ایک پہلو آپ کا یا بالکل ہی ختم ہو جائے گا یا بالکل ایک درست وے کی طرف ہوگا۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے نا تو پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے، اور جو بھی اس کا ٹارگٹ ہے یا جو بھی اس کی منزل ہے اس کے اندر اپنے آپ کو وہ آٹو پہ رکھے کہ اے پروردگار، میں پورا یقین تیرے اوپر کر کے اپنے اس کام کے لیے نکل رہا ہوں، آگے ہونا نہ ہونا، کرنا یا نہ کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے، اور اگر تو بہتر سمجھے گا تو آج کے جو کام ہے یہ میرے کروا دے گا، اور اگر تو بہتر نہیں سمجھے گا تو اس میں بھی تیری حکمت ہے، مجھے وہ بھی قبول ہے۔ یہ صرف ایک یقین لفظ کی بات آپ کو کرنا، اور جب یہ لفظ ڈیولپ رب کی ذات کر دے گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑا یقین رکھیں، تھوڑا حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، سبب کرنے والا ہے، اسباب کرنے والا ہے، اور فرماتا ہے کہ یعنی دینے کا بھی طریقہ اس انداز سے کہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جی وہ انتھک محنت اس جگہ پہ کی تو یہیں سے کچھ معاملہ ہوا، ایسا بھی جناب کو کھیل نہیں ہے۔ پراپر بیسک جو یقین کے ایلیمنٹ ہیں نا ان پہ روشنی ڈالنی پڑے گی، ان کو کھولنا پڑے گا۔ جب وہ یقین کے معاملات یا وہ یقین کے مٹیریل کی لسٹ آپ کے پاس آ جائے یا میرے پاس آ جائے، پھر شاید ہمیں علم ہو کہ ہمارا یقین ان چیزوں پہ کتنے پرسنٹ ہے۔ اگر تو 10 سے 20 پر تو یہ خیالی ہے، یہ کوئی اتنا ٹیسٹ والا یقین نہیں ہے، اور اگر 50 سے اوپر نکالتے ہیں، 55% یقین ہے، 60% یقین ہے، تو اس یقین کے بڑھنے کا معاملہ پلس ہوتا جائے گا، اور اگر یہ یقین خراب ہوگا تو اس کا کم ہونے کا اندیشہ یہ بھی بڑھے گا۔ پھر آپ اس مقام پر آ کر کھڑے ہوں گے جہاں پر سب کچھ تو ہوگا آپ کو، لیکن یہ لفظ ضرور بولیں گے کہ یقین نہیں آتا کہ آج آپ یا میں کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ لفظ یقین سے۔ یقین ایک ایسی دولت ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، اور یقین نہیں آتا ابھی بھی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حادثہ اس کو دکھانا تھا۔ یہ چیزیں نیگیٹو ہیں، افسوس اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان چیزوں کو خدارہ اس طرح نہ کریں، یہ ایک بلیم بن جاتا ہے رب کے اوپر، یہ کلیم کی شکل آپ بتا دیتے ہیں رب کے اوپر، جبکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسی کو علم ہے کہ کس کے نصیب میں کیا لکھنا ہے۔
ہمیں اپنا جو ایک یقین کا موریل، ایک یقین کا باکس، اس کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے کہ سوکھی ہے، یقین ہے کہ آج سوکھی کھانی ہے اس کے حکم سے، تو کہتے ہیں چوپڑی اگر ہے تو وہ بھی اس کے حکم سے ہی آج کھانی ہے، یہ یقین رکھنا پڑے گا۔ کئی افراد ایسے ہیں جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں، وہ صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تھوڑا سا مالی وسائل ان کے سیٹل ہوں تو پھر وہ کہیں پر رشتے کی بات چلائیں یا کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری جوڑنے کا معاملہ آگے بڑھائیں۔ اگر وہ یہ یقین کر لیں کہ رب نے اوپر سے جوڑی بنانی ہے، رب نے ان کی بچیوں کے سب معاملات کرنے ہیں، تو یہ بھی ایک ایشو ختم ہونا شروع ہو جائے گا معاشرے کے اندر۔ لیکن اس یقین کے لیے بڑے جی پاپڑ جو ہے وہ بیلنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کھانے بھی پڑتے ہیں، پھر بانٹنے بھی پڑتے ہیں، کیونکہ یقین ہی ایک چیز ہے نا جو زندہ رکھتی ہے آپ کو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں بیمار ہو کر، یقین ہوتا ہے کہ یار وہاں جائیں گے، 200-400 کنسلٹنسی کا لے لے گا، 700-800 کی میڈیسن لکھ کے دے دے گا، یقین ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹے سی یقین کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ٹھیک ہوں گے، تو ڈاکٹر کیا ہے، وہ بڑا جو فزیشین ہوتا ہے، جنرل فزیشین، وہ بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں زندگی میں یقین کر کے جینا پڑے گا، مان کر جینا پڑے گا، اور جیسے سے ہمارا یقین بڑھتا جائے گا اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد چیزوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد گھریلو معاملات کے ساتھ، پھر آپ دیکھیے وہ یقین کہاں سے کہاں مجھے یا آپ کو لے جاتا ہے۔ رکھیں گے بات کو جاری۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ٹاپک تو بہت ہی اچھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اوپر سے پروگرام ہم دیکھتے رہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری بچی ماشاءاللہ انٹر کیا ہے اس نے، اچھا جی، میرے شوہر نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے جی۔ اب میں اچھے رشتے کی بات کرتی ہوں کہ اللہ میاں میری بچی کے لیے اچھا رشتہ بھیج، تو لوگ میرے کو مایوس کر دیتے ہو تم تو غریب ہو، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، اور غریب کے گھر میں اچھے رشتے تو آ ہی نہیں سکتے ہیں، معاملہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سن کے باتیں میں اور مایوس ہونے لگتی ہوں، یقین کرو بے یقینی کی کیفیت گزار رہی ہوں۔ میرا بچہ ایک پڑھ رہا ہے، یہ سوچیں کہ غریب کے بچے کیا پڑھ لکھ کے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ نہیں جی، بہت غریب کی بچیوں کے نصیب کے اچھے گھرانوں میں کھل نہیں سکتے؟ ہر چیز کا مالک خدا ہے، بے شک۔ یقین کرو یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، میرا دل دکھ جاتا ہے کہ غریب کی، بیواؤں کی، یتیموں کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس بات سے روشنی ڈالیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے تم کرو گی، میں بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ اللہ پاک میرے پاس تو کچھ نہیں، نہ دینے کو نہ لینے کو، میں اگر ایسا وقت آیا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے آپ اس بات پہ حوصلہ دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رشتوں کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ رب نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، شادی، ایک اولاد، ایک روزی اور ایک اس میں کوئی بھی شخص اگر یہ بات بولتا ہے نا کہ اسے موت سیٹل ہو جائے گی، پیسے شادی ہو جائے گی، یہ ٹوٹلی فیک جھوٹ بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بھی رب نے بڑا کلیئر یہ بول دیا ہے کہ ہم نے آسمان ان کے جوڑے بنا دیے، ایک ہوتا ہے بنائیں گے، بنا دیے، اب اس کی جو امپلیمیشن ہے وہ کس رنگ میں ہوتی ہے اس دنیا میں، یہ یقین رب کے اوپر لفظ کے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کی بیٹی کا جوڑا جو ہے وہ رب بنا چکا ہے۔ اب جب اس کا ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، تو وہ اس طریقے اس انداز سے ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی، اور پھر یہی لوگ جو باتیں کر